جو ماربل لگا ہوا ہے اس میں خصوصاً محراب میں جو پتھر لگا ہوا ہے اس میں یاقوت ہے، نیلم ہے، زمرد ہے، عقیق ہے، یہ قیمتی پتھر آپ نے محراب میں لگوائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسفل پاکستان۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ضلع نارووال کے علاقہ علی پور سیداں شریف میں۔ ناظرین، یہاں پر دربار ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں پر ایک مسجد بھی ہے جو کہ بہت مشہور ہے، جس میں سنا ہے کہ مسجد کی جو چھت ہے اس میں مچھلی کا جو ہے وہ کانٹا استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم اسی مسجد میں موجود ہیں اور میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اے سی کے اوپر جو وائٹ لینتھ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ناظرین مچھلی کا جو ہے وہ کانٹا ہی ہے، اور اب تو یہ جدید دور کے مطابق مسجد کو تھوڑا اونچا کر دیا گیا اور اسے جو ہے وہ ڈیکوریشن اور خوبصورتی کے طور پر اسے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مسجد کے جو امام مسجد ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں اس کی ہسٹری کے حوالے سے، اور بھی یہاں پر جو ہے وہ خاص بات مسجد کی وہ بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے کر صاحب؟ افتخار احمد جماعتی۔ جی ماشاءاللہ، بتائیے گا کر صاحب کہ جب ہم نے تو سنا تھا کہ مسجد ماشاءاللہ بہت مشہور ہے، مچھلی کا جو کانٹا اس میں جو ہے وہ پیوست ہے، تو ہمیں بتائیے گا ہسٹری کے حوالے سے کس طرح سے اس کی مسجد میں یہ لگایا گیا اور کہاں سے لایا گیا؟ یہ جو مسجد حضرت صاحب نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے 1914 میں بنائی، سن عیسوی یہ ہے، اور سن ہجری جو ہے 1323 ہجری ہے۔ اور یہ کانٹا جو ہے حضرت صاحب نے اسی وقت کا لگایا ہوا ہے، اور یہ کوئٹہ کا علاقہ لسبی اللہ ہے، وہاں کے ایک جام صاحب تھے، انہوں نے بطور تحفہ آپ کو پیش کیا تھا۔ تو جب ہم نے سنا کہ مسجد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی پرانے دور کا یہاں پر نقشہ وغیرہ جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کے علاوہ اور کیا خاص بات ہے اس مسجد میں تو جو کہ مطلب بہت اہمیت رکھتی ہے؟ اس مسجد میں جو ہے یہ جو ماربل لگا ہوا ہے اس میں خصوصاً محراب میں جو پتھر لگا ہوا ہے اس میں یاقوت ہے، نیلم ہے، زمرد ہے، عقیق ہے، یہ قیمتی پتھر آپ نے محراب میں لگوائے تھے۔ اور اس کی کاریگری دیکھیں، اس کی کاریگری یہ ہاتھ کی کاریگری ہے اور بڑا نایاب اور قیمتی کام ہوا اس میں۔ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین دیکھیں کہ جو محراب ہے اس میں یہ آپ خوبصورتی دیکھیں، یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا چھوٹا جو ڈیزائن دیا گیا ہے، یہ جو قیمتی پتھر ہیں، یاقوت ہے، اس کے ساتھ نیلم ہے، اور بھی جو نام بتائے ہیں قاری صاحب نے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پتھر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، خوبصورت ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کر صاحب، اس کے علاوہ اور کون سی یہاں پر؟ یہ حضرت صاحب نے جو اپنے وقت میں جو دروازے بنائے تھے، اس میں جو ہے آپ تو یہ سامنے پرتی چڑھا کر اس پر ڈیزائن کیا، جو اندر جو ہے اس پورے دروازے میں ڈیزائن کر کے اس میں ہاتھی کا دان فیلڈ کیا ہوا تھا، جس طرح یہ ہاتھی کا دان فیلڈ کیا ہوا ہے۔ یہ جو مین دروازہ تھا پہلے والا، اس میں کاریگری کر کے تانبا فیلڈ کیا ہوا تھا، اور اس پر جو کلی کی تھی ایسے محسوس ہوتا ہے اصل گولڈ ہے۔ اچھا جی، تو یہ بتائیں کہ یہ جو کاریگر تھے، جو بنانے والے تھے، یہ کہاں سے منگوائے تھے؟ یہ پاکستان کے تھے، کوئی باہر کے تھے، کہاں کے؟ یہ حضرت صاحب نے حیدرآباد دکن سے کاریگر منگوائے تھے، اور یہ جو مسجد ہے 30 سال زیر تعمیر رہی ہے۔ بزرگ بتاتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ ایک مستری جو ہے ایک ماربل کو 1 انچ کاٹنے کے لیے پوری دہاڑی لگاتا تھا۔ بالکل بالکل۔ تو کتنے عرصے میں یہ تعمیر کی گئی؟ 30 سال میں۔ 30 سال میں؟ ہاں جی، جو باہر مسجد میں جو ماربل لگا ہوا ہے یہ سارا کا سارا ماربل یہ راجستھان کے علاقے جودھ پور سے آیا ہوا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ جو کاریگر تھے انڈیا کا علاقہ حیدرآباد دکن سے وہ منگوائے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باریکی کے ساتھ جو یہ کام کیا گیا، اور مسجد کی جو تعمیر جو تکمیل تک پہنچی وہ تقریباً یہ 30 سال کے عرصے میں یہ مسجد جو ہے وہ مکمل تعمیر ہوئی۔ تو ناظرین دیکھیں کہ یہاں پر جو ڈیزائننگ کی گئی ہے پرانے دور کی، جو شاہی محل میں ڈیزائننگ ہوتی تھی وہی یہاں پر ڈیزائننگ کی گئی ہے، اور قیمتی پتھر ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور یہ جو فریم دیکھ سکتے ہیں آپ کے فریم میں جو چھوٹا چھوٹا یہ وائٹ پتھر لگایا گیا، یہ ہاتھی کے دانت استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے، اس کے اندر بھی ابھی تو یہ گولڈن جو ہے وہ پتری لگا دی گئی ہے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائننگ میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہاتھی کا جو دانت ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ باریکی کی جو ڈیزائننگ تھی ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی پتھر کے ساتھ اور ہاتھی کے دانتوں کے ساتھ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ ناظرین آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اس کے بارے میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے پیسفل پاکستان۔